بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصر اللہ بھائی، ویسے تو پچھلے عرصے میں بہت سارے ہم نے ایپیسوڈ کیے ہیں، ریکارڈ کیے ہیں، اور ایک خاص ہمارا ایک فارمیٹ بھی بن گیا ہے. لیکن اب تھوڑا سا ہم جس طرح یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پاکستان اور سعودی عرب کا ایک معاہدہ ہوا ہے، اور بڑا اس کو یوٹیوب نے اور دنیا بھر کے ٹی وی چینلز نے اور دنیا بھر کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں، دنیا بھر کے جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، انہوں نے بہت اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. اچھا، ایسی کبھی کوئی خبر آتی ہے تو ہم تھوڑا سا ٹائم اس لیے لیتے ہیں کہ ہم ذرا ایویلیویٹ کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ کہیں یہ کوئی ٹریپ تو نہیں ہے، مطلب ایک دفعہ پھر آپ کسی ٹریپ میں پھنس جائیں، اور یہ کوئی گلوبل سیٹ ایجنڈے کا حصہ تو نہیں ہے. تو اس لیے ہم اس کی بہت احتیاط کرتے ہیں کہ ہم ذرا پہلے چیزوں کو سمجھ لیں، پھر اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں. اتھینٹک چیزیں بھی، اور اس کی بیس ہو، تاکہ وہ ہمارے، چونکہ ہم ایک پالیسی ریفرنس سے بات کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو طبقہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور جس طرح کے ویوز اور جس طرح کے کمنٹس اور جس طرح کے میسیجز آتے ہیں، تو ہمیں تو اپنی کم مائیگی کا ہی احساس ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی پروگرام کرتے ہیں کہ بہت بڑا انٹلیکچوئل جو ہب ہے وہ باہر موجود ہے، لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. تو اس ریفرنس سے بھی ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ ہم اس کو الائن کرتے ہیں پاکستان کی نظریاتی بیس کے ساتھ بھی. تو ہم نے، یاد ہوگا، ایک پروگرام اس پہ کیا ہے 10 مئی کے بعد کا بدلتا پاکستان. تو اس وقت تو جب ہم یہ بات کر رہے تھے تو بہت سارے دوستوں نے کہا کہ جی آپ تھوڑا سا زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور زیادہ اس پہ چلے گئے ہیں، ابھی بہت سارے گرے ایریاز ہیں. یقیناً گرے ایریاز رہتے ہیں، کبھی بھی وہ ختم نہیں ہوتے. لیکن یہ جو واقعہ ہوا ہے، اور اس پہ جتنے مختلف لوگوں کے مختلف تجزیے ہیں جو سامنے آئے ہیں، اور خود انڈیا کے اندر، اسرائیل کے اندر اور امریکہ کے اندر بھی جو بات کی جا رہی ہے، اس تناظر میں تو میں آپ سے یہی سوچ رہا تھا کہ ہم اپنے آڈینس سے کہیں کہ جو ایک ہم پیشین گوئی کے بارے میں سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے فیصلے دنیا کے فیصلوں پر ایفیکٹ ڈالیں گے، اور پاکستان کی امپورٹنس دنیا کے گلوبل جو جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک جو ایشوز ہیں، اس میں پاکستان ایک بڑا اہم کردار ادا کرے گا. تو حیرت ہوتی تھی نصر اللہ بھائی کہ یہ شاید کسی دیوانے کی کوئی بڑھ ہے، یا کوئی ایسا خواب ہے کہ جو بظاہر تو شرمندہ تعبیر ہوتا نہیں لگ رہا. تو آپ آج اس پورے تجزیے کو، یہ ایک بڑی سیریس ڈیبیٹ میں ہم داخل ہو گئے ہیں. کیا پاکستان واقعی ایک ایسے فیز میں داخل ہو چکا ہے، اور اب اگر اس فیز میں ہم داخل ہوئے ہیں تو اس کے کیا کیا مضمرات ہیں، چیلنجز ہیں، اور کیا کیا تقاضے ہیں نصر اللہ بھائی جو ہم بیان کرتے ہیں؟ مطلب ٹھیک ہے، اس خبر آ گئی ہے، ہمیں کیا اب کرنا ہے، کس طرح سے ان چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. خبر سیلیبریٹ ہو گئی، آپ کی واہ واہ ہو گئی، آپ کو ریڈ کارپٹ جو ہے وہ ویلکم کر دیا گیا. آپ جب اس لینڈ میں، ہولی لینڈ میں داخل ہوئے ہیں، تو آپ کو ایک بہترین اسکاٹ کیا گیا، یہ جو ان کی سعودیہ فضائیہ کی طرف سے، اور ایسا پاکستان کی تاریخ میں پہلے کسی وزیر اعظم کو نہیں ملا. تو کچھ پریولیجز مل رہی ہیں. ایز اے ہول پاکستان اپورڈ ڈائریکشن میں موو کر گیا ہے. ہم ایک بڑھتے پاکستان کے اس وقت شہری ہیں، باشندے ہیں، اس ملک میں رہ رہے ہیں جو آگے بڑھ رہا ہے. اب اس بڑھتے تقاضوں کو سمجھنا اور سمجھانا، اور پالیسی ریفرنس سے اس کی انڈرسٹینڈنگ اس وقت بہت ضروری ہے، جس پہ آج کا ہم یہ ایپیسوڈ کر رہے ہیں. امید ہے آپ کو ہمارا یہ ایپیسوڈ پسند آئے گا، اور اس ریفرنس سے جو ہم تجزیہ یا جو گفتگو کریں گے وہ انشاءاللہ کہیں نہ کہیں پائل اپ ہوگی، کہیں پر سٹور ہوگی، کنورج ہوگی، اور وہ ریفلیکٹ کرے گی ہماری ایز اے ہول پاکستان کے پوسچر پر. جی بہت شکریہ نوی صاحب. میں خود سمجھتا ہوں، اور جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا، کہ 9 مئی کے بعد کا پاکستان جی ہاں، ایک تبدیل ہوتی ہوئی دنیا ہے. کنٹینیوسلی پاکستان کے اندر بھی دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اور گلوبلی بھی دنیا نوی صاحب تبدیل ہو رہی ہے. انڈونیشیا کا معاملہ آپ کے سامنے آیا، بنگلہ دیش کا معاملہ آپ کے سامنے آیا، پھر نیپال کا جو زی جنریشن نے وہاں کے اوپر اپنی ایک غیر معمولی ایفرٹ اتھل پتھل کر دیا. تو دنیا تو بدل رہی ہے، گلوبلی بھی بدل رہی ہے، اور جیو پالیٹکس جو ہے اس کے نتیجے میں خطوں میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ بہت افیکٹ کر رہی ہیں. پاکستان بالخصوص 9 مئی کے بعد کا جو پاکستان ہے، اس کے اوپر ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہوئی ہے الحمدللہ. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ 9 مئی کے بعد پاکستان
ایک نیو پاکستان بن چکا ہے. شاید ہمارے لوگوں کو اور شاید ہمارے پولیٹیشنز کو، چونکہ کیپیسٹی کا بھی ایشو ہوتا ہے نوید صاحب، ان کو شاید اندازہ ابھی بھی نہیں ہو پا رہا، مطلب جو میں محسوس کر رہا ہوں، یہ شاید ابھی بھی یہ گیس نہیں کر پا رہے نوید صاحب کہ دنیا کتنی بدل چکی ہے، دنیا کس نظر سے آپ کو دیکھ رہی ہے. اچھا، اس کی جو ریفلیکشن آپ کو تھوڑی سی نظر آئی، یہ سعودی عرب کے ساتھ جو آپ کا پیکٹ ہوا، معاہدہ ہوا، اس کے نتیجے کے اندر جو چیزیں سامنے آئیں، تو اس کے نتیجے میں شاید ہمارے کچھ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ نہیں یار، اسی تے بدل گئے ہیں، ساڑی تے بڑی اہمیت ہے، تو بہت یہ ہو گیا، بہت وہ ہو گیا. تو میرا خیال کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں اب احساس ہوا ہے کہ نہیں یار، ہم تو بہت کچھ گین کر چکے ہیں، بہت بدلاؤ آ چکا ہے، دنیا آپ کو جس نظر سے دیکھ رہی ہے. تو یہ بہرحال اس پیکٹ کے نتیجے کے اندر جو ایک گڈ نیوز آئی، خوشخبری آئی، اور ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے تو لکھا ہوا تھا کہ آپ پاکستان کے سوشل میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کبھی آپ گلف کے اور بالخصوص سعودی عرب کے میڈیا اور سوشل میڈیا کو دیکھیں تو انہوں نے کہا جتنی خوشی پاکستان کے اندر ہے نا، اس سے کئی گنا ملینز ٹائم زیادہ آپ کہہ لیں کہ ہیپینس ہے عرب دنیا کے اندر. تو اب یہ جو ہے پورے کے پوری چیز کہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ کیا یہ وہی خواب ہے، کیا یہ وہی دیوانے کا خواب ہے، کیا یہ اسی جد و جہد کا نتیجہ ہے، کیا یہ وہی علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ کا خواب ہے کہ پاکستان دنیا کی امیدوں کا مرکز بنے، محور بنے، اور اس کے نتیجے کے اندر آگے کیا ہوگا، اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ کتنا بڑا چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی ہے. یہ اصل میں سوالیہ نشان ہے کہ جس کی طرف ہمیں آج اشارہ کرنا ہے. خوشی تو ہو گئی، ہیپینس آ گئی، آپ کو رسپیکٹ مل گئی، ریڈ کارپٹ بچھ گیا، کیمرے، ٹیشن، ٹچ، یہ وہ، ٹک ٹک آپ کی تصویریں ہو گئیں، سب کچھ ہو گیا. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ آپ کو حاصل کرنا ہے، آپ کیا وہ حاصل کر پائیں گے. اور نوید صاحب، کچھ لوگوں کا تو کہنا یہ بھی ہے، اور میں اس کی طرف اشارہ خاص طور پہ کرنا چاہوں گا، لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو مختلف ادوار کے اندر یہ اپرچونٹیز، موقع ملتے رہے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر پاکستان اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکا جو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا. اس موقع کے اوپر بھی میں نوید صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور جو کچھ کیا جا سکتا ہے اور جو کچھ ہونا چاہیے، اس کے لیے جس کیپیبلٹی کی، جس پولیٹیکل سٹیبلٹی کی، پوری قوم کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کی، اس کے لیے جس ویژن کی اور اس کے لیے جس صلاحیت کی ضرورت ہے، اللہ کرے کہ وہ سب کچھ ہو جائے. ہم اس کے لیے دعا گو بھی ہیں اور اس کے لیے توجہ بھی دلا رہے ہیں اور الرٹ بھی کر رہے ہیں. لیکن بظاہر بعض کا یہ خوف سا بھی رہتا ہے نوید صاحب کہ جب اپرچونٹیز پیدا ہوں تو اپرچونسٹ پیدا ہو جائیں اور اس کو وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، کسی خاص ادارے کے لیے یوز کر جائیں، اور 25-26 کروڑ عوام اور پوری کی پوری جو مسلم امہ ہے وہ اس سے محروم ہو جائے، اور چند لوگ اس کو کہیں اپنے اس کے لیے یوز نہ کر جائیں. تو یہ بہرحال ایک مجھے ہو سکتا ہے کہ کسی کا جذبہ بہت بڑا ہو، ایمان بہت بڑا ہو، لیکن مجھے یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ کہیں اس دفعہ بھی اس اپرچونٹی کو کچھ اپرچونسٹ لوگ ہائی جیک کر لیں اور مجموعی طور پہ دنیا بھر کے اندر اور پاکستان کے عام آدمی تک بھی اس کے جو ثمرات ہیں وہ پہنچ نہ سکیں. تو یہ ایک سوالیہ نشان بہرحال ضرور ہے. جی نصراللہ بھائی، بالکل یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا ذرا آپ دیکھیں تو پاکستان اور سعودیہ کا جو ریلیشن ہے وہ شروع سے بڑا ایک فرینڈلی اور بڑا کلوز رہا ہے. یعنی پاکستانیوں کے دل میں سعودین اور سعودین کے دل میں پاکستان کی عزت اور احترام اور جذبہ ہمیشہ رہا ہے. اور اس کی بہت ساری مثالیں، 67 کی جنگ میں، 73 کی جنگ میں بھی پاکستان نے یعنی آگے بڑھ کر سعودیہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا. اچھا، اس میں پاکستان کا جو کردار ہے وہ تو سامنے ہے ہی. سعودی عرب کی طرف سے بھی پاکستان کو مختلف کرائسس کے دنوں میں خاموش مدد کی گئی ہے پاکستان کی، کبھی قرضوں کی ادائیگی کی صورت میں، کبھی کوئی خاص
موقع پر پاکستان کے لیے آئل کو فری کرنے کا جو ڈیسیجن تھا وہ ظاہر ہے وہاں کی جو بالکل ٹھیک ہے جو رائل تھے انہوں نے کیا اپنے دور میں. تو پاکستان کا اور سعودیہ کے بارے میں ایک پرسیپشن یہ رہی ہے کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کی لینڈ کو اپنی لینڈ سمجھتے ہوئے اس کی پروٹیکشن کو پاکستان نے ہمیشہ آن کیا ہے اور آگے بڑھ کر کلیم کیا ہے. لیکن یہ نصر اللہ بھائی جو 17 سپٹمبر کو جو پیکٹ ہوا ہے اس نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے. یہ پہلی دفعہ دنیا کے سامنے بات آ گئی ہے اور یہ ایک طرح کا منی نیٹو اس کو نصر اللہ بھائی ایگریمنٹ کرا دے رہے ہیں. آپ کو پتہ نا کہ نیٹو کے ایگریمنٹ میں یہ بات ہے کہ کسی بھی الائے جو کنٹری ہے اس پہ حملے کو سارے ممالک پہ حملہ سمجھا جائے گا. تو یہ ایک قسم کا منی نیٹو ہوا ہے کہ سعودیہ پر حملہ پاکستان پر حملہ اور پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ. تو یہ اس لحاظ سے بہت کلوزنس کا اظہار پہلی دفعہ ہوا ہے اور جس سچویشن میں ہوا ہے وہ بھی ظاہر ہے دنیا کے سامنے ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے جب ٹرمپ کا دورہ تھا ایک پورا ایپیسوڈ اس پہ نصر اللہ بھائی ہم نے کیا. یہ بات ہم نے لوگوں کو بتائی کہ کتنی بڑی انویسٹمنٹ ایک بھتا لینے والا دنیا کا جو خود ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو سپورٹ کرتا ہے کنٹریز کو بیک کرتا ہے اور ایک ان ایتھیکل انجسٹیفائڈ اور کرمنل ایکٹ جو جینوسائڈ کا ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا سپورٹر ہے امریکہ کی. ابھی کل ہوا آپ کو یاد ہوگا نبی صاحب کل پھر 7ویں یا 8ویں مرتبہ اس نے پھر ویٹو کر دیا. اچھا اس وقت ہم نے کہا کہ یہ تینوں ممالک نے آگے بڑھ کر اپنے انویسٹمنٹ بھی دی اور بہت بڑا اس کو جو ہے نا ویلکم کیا وہ چلا گیا. سیکیورٹی اب یہ جو قطر کا معاملہ ہے نصر اللہ بھائی یہ بڑا دیکھیں اس معاملے کے اندر بھی بات سمجھ میں آتی ہے. رائٹ جس طرح کہتے ہیں نا کہ بیگر کی ناٹ بی چوزر اینیمی کی ناٹ بی یور فرینڈ. رائٹ جو آئیڈیولوجیکل اینیمیز ہیں وہ دوست نہیں ہوتے ہیں. اور کلیش آف سویلائزیشن لکھنے والے سیموئل ہنٹنگٹن نے تو یہ کہا تھا کہ آپ دنیا میں اپنے آپ کو گیج کرتے ہیں اپنے دشمنوں سے اور سب سے بڑا دشمن آپ کا نظریاتی دشمن ہوتا ہے. بالکل نظریاتی دشمن کے ساتھ آپ کا وقتی پیکٹ ہو بھی جائے ہنی مون پیریڈ چل بھی جائے میرج ہو بھی جائے تو ایک وقت پہ آ کر وہ راہیں الگ ہو جاتی ہیں اور دشمنی کی طرف چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے تو چونکہ اپنی سیکورٹی کے حوالے سے امریکہ چونکہ دنیا بھر کو سیکورٹی دینے کا اس پہ تھا تو امریکہ کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہیں اور ایسے ایگریمنٹ عموماً پہلے. اچھا نصر اللہ بھائی یہ بھی ایک لکیلی دیکھیں کہ پاکستان معاشی طور پر بھی ابھی اس پوزیشن پہ نہیں آ سکا اور ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے اس میں بھی بہت ریفارمز کی ضرورت ہے ایجوکیشن سے لے کر ہم بار بار جو بتا رہے ہیں. اس کے باوجود پاکستان کو اللہ نے ایک ایسا سٹیٹس دیا کہ دنیا پاکستان کو اپنی سیکیورٹی کے لیے ہائر کر رہی ہے. تو یہ ایک امپورٹنس ہے پاکستان کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس فیلڈ میں وہ دنیا نے اکنالج کی ہیں اور اس کی ایک بڑی وجہ 10 مئی کا واقعہ بھی ہے جس پہ ہم نے کہا ہے. اچھا اب وہ جو قطر پہ حملہ کیا ہے اس میں امریکن فورسز وہاں موجود ہیں ان کے اڈے وہاں موجود ہیں ان کے ریڈار سسٹم موجود ہیں اور انہوں نے نیگلیجنس کی تو بھی اور انہوں نے جرم کیا تو بھی. دونوں صورتوں میں عربوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ یار یہ تو ہم تو سب کچھ دے رہے ہیں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اپنی عزتیں بھی پامال کر رہے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم ان کے مرہون منت ہیں. جب چاہے گا اسرائیل آئے گا حملہ کرے گا. تو وہ اسرائیل کا جارحانہ اقدام جو کہ اب وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے اس کے یہ مضمرات ہیں اس کا یہ ایفیکٹ ہے. انہوں نے فوری طور پر سارے عرب ممالک کو بلایا کہ یہ تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. جو حملہ ہوا ہے حماس کا جس کو اسی حماس کے ڈائلاگ کے لیے امریکہ کی سپورٹ رہی ہے اسی جگہ پر آپ طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کرتے رہے ہیں تو ایک طرح کا قطر تو ان کا فرنٹ لائن اسٹیٹ کی طور پر ان کے ایجنٹ کے طور پر کام کرتا رہا ہے اور اپنی ٹیریٹری کو یوز کرواتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے یہاں آئیں اور ایک ہم نے آپ کو ایک روم دیا ہوا ہے جہاں پر آپ بات کریں. تو آپ اپنے ہی محسنین کو بھی بخش نہیں رہے جن سے کل کو بھی آپ کو کام پڑ سکتا ہے. ان کے اندر ایک ریزنٹمنٹ ایک نیچرل تھا وہ ان کی آئی اور سب نے کہا کہ یہ تو ہمارے لیے بہت خطرہ ہو جائے گا. تو یہ وہ سناریو ہے جس میں یہ پیکٹ ہوا ہے. رائٹ یہ وہ حالات ہیں جس نے مطلب یہ کہا ہے نا کہ یہ اس میں نہیں ہوا کہ بہت ایک پریشر میں ہوا ہے اور یہ پریشر یہ ہے کہ ہمیں اپنی سیکورٹی کو خود دیکھنا ہے ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیوں کسی کے حوالے کریں. تو پاکستان چونکہ اس وقت اسلامی دنیا میں اٹامک
पावर है और पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है और पाकिस्तान की इस कैपेबिलिटी का लोगों ने अंदाज़ा किया है, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को 3 घंटे में ढेर कर दिया, दुनिया की चौथी बड़ी आर्म फोर्स को ढेर कर दिया। और जो 70 का एक वो बना हुआ था, बिल्टअप हुआ था पाकिस्तान के बारे में कि लंबी जंग नहीं लड़ सकता, साबित हुआ कि लंबी जंग तो तुम करते रहो, हम तुम्हें 2-3 घंटे में अपनी टेक्निकल जो हमारी एक्सपर्टीज़ है जिस पे पाकिस्तान ने नो डाउट कंप्रोमाइज़ नहीं किया कभी और उसमें पाकिस्तान ने एक्सेल किया। बिल्कुल सही। तो ये एक तरह का पैक्ट जो है ना वो पाकिस्तान का हुआ है और इसके बहुत यानी दुनिया भर इस पर वो हुई है और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि जी वैसे भी पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी, ये देखे ना बॉटम टू अप एक एग्रीमेंट हो गया ना सुलो भाई। अब हरमैन शरीफैन और मदीना और मक्का की जो टेरिटरी है उस पर तो पाकिस्तान का हर फर्द अपने आप को कुर्बान करने को तैयार है। हम सब फौजी हैं उस टेरिटरी के लिए, तो हम सब ख़वातीन हमारी घरों में निकल आएंगी जिस तरह हम गज़ा में हमारे लोग जाने को तैयार हैं। तो ये एक तरह का बड़ा नेचुरल किस्म का पाकिस्तान को बूस्ट मिला और पाकिस्तान का मोराल अप हुआ और पाकिस्तान ने उसमें अपनी शिरकत करके टाइमली इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है ना ये ट्रीटी साइन की है और हम इस पर फ़ख्र करते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा मामला जो हो गया है और ये पाकिस्तान को पे बैक करेगा। दूसरी बात ये है नसुल भाई कि इस पूरे के अंदर जो अगर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं इंडियन मीडिया को, तो इंडियन मीडिया इसको जिस तरह से वाविला कर रहा है और ख़ुद इसराइल के अंदर भी इसके हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको हमें समझना, देखना, जानना, परखना है। पाकिस्तान अपनी टेरिटरी में तो बहुत सारे चैलेंजेस का शिकार है, अब पाकिस्तान सऊदीया की भी सिक्योरिटी का ज़िम्मेदार बन गया है, तो पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी एक क्विक चेंज और शिफ्ट करने की ज़रूरत है कि हम अब अपने आप को समझें। और इसमें नसरुल्लाह भाई जो एक बहुत अहम बात है कि हमें एक तरफ इंडिया का एक बॉर्डर से ख़तरा है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे ताल्लुकात कशीदा हैं। अब थोड़ा सा पाकिस्तान को अप होके इन दोनों को उस रेफरेंस से देखना है कि अगर इंडिया के साथ हमारी तो ज़ाहिर है एक नेचुरल एक कह लें कि राइवलरी है जो चली आ रही है, वो तो ख़त्म नहीं होगी जब तक कि उनका बुक्स ख़त्म नहीं होगा। इम्कानात हैं कि वो आइंदा भी कुछ ना कुछ चलेगी, ज़ाहिर है वो चलेगी। तो आपको आप अफ़गानिस्तान के साथ अपने थोड़े से रवैये को एक इस पूरे सिनेरियो में जिसमें ये सऊदी अरब भी अब आपके साथ एक अलाई के तौर पे शरीक है, तो आपके कंसर्न सऊदीया के कंसर्न और सऊदीया के कंसर्न आपके कंसर्न है, तो ये एक तरह का एक बूस्ट है जो एक दूसरे की सपोर्ट से होगा। और मुझे लगता है नसरुल्लाह भाई कि इसमें और कंट्रीज़ भी आगे शामिल होंगे और ये जो ट्रीटी है ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रहेगी, इसमें मुझे लगता है कि टर्की शामिल होगा, इसमें चाइना शामिल होगा। तो ये एक नेचुरल किस्म का एक ब्लॉक बनने जा रहा है जो रेजिस्टेंस होगा, ख़ास तौर पर अरबों को एक सिक्योरिटी उसमें मिलेगी और अरब कंट्री भी इसमें शामिल होंगे। तो ये एक तरह का पाथ वे है टूवर्ड अ ग्लोरियस फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक मुझे सिनेरियो इसका थोड़ा सा लगता है जिस पे हमें डिस्कशन और बात करनी चाहिए। ये बात दुरुस्त है नवीद साहब कि जब आप दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, आप दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले रहे हैं, तो इसकी मिसाल ऐसी है नवीद साहब कि इस वक्त अगर किसी के पंजे के अंदर कोई गोश्त का टुकड़ा मौजूद है किसी शेर के पंजे में, तो आप दूसरे शेर हैं और आपने उसके पंजे से छीनना है। तो जब आप छीनेंगे तो नेचुरल सी बात है नवीद साहब, आवाज़ें तो आएंगी कि इतनी आसानी से तो नहीं होगा, आवाज़ें तो आएंगी। और जो प्रॉक्सी वॉर इंडिया अफ़गानिस्तान के ज़रिए से और ईरान के ज़रिए से लड़ता रहा है, अब आपको उन प्रॉक्सीज़ को भी देखना है और क्विक शिफ्ट करना है आपने अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर। अब आपके पास वक्त कम है और जंग बड़ी सख्त है और क्विकली आपको परफॉर्म करना है और आपको डिसीजंस करने हैं। एक जिसकी तरफ आपने इशारा किया, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, चाहे वो गल्फ़ हो, चाहे वो साउथ एशिया हो, तो इसके अंदर आपको क्विकली शिफ्ट करने हैं, आपको डिसीजंस करने हैं। और ये डिसीजंस आपको नवीद साहब यूनानिमसली करने हैं, कौम को एतमाद में लेकर करने हैं। सेनेट, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, कौम आपके पीछे खड़ी हो, ना कि आपके मुल्क के अंदर अनरेस्ट हो
اور ملک کسی اور آگ کے اندر جل رہا ہو اور آپ کسی اور آگ کے اندر جل رہے ہوں تو اس طریقے سے نویسہ قومیں نہیں بنتی اور آپ کام نہیں کر پائیں گے. تو اس لیے آپ کو قوم کو بھی اسی ایک نقطے کے اوپر لے کے آنا ہے اور اسی کو پھر آپ نے ریفلیکٹ کرنا ہے پوری دنیا کے اندر کہ پاکستان کا بچہ جو بھی آپ کے انٹرنل ایشوز ہیں وہ آپ ریزالو کریں, ڈائیلاگ کریں, بیٹھیں, سینٹ ہے, قومی اسمبلی, آپ اپنی بات کریں. لیکن کچھ ایشوز وہ ہیں کہ جس کے اوپر آپ کو انٹرنیشنلی اس کے اوپر پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لے کے آنا ہے تاکہ ایک ہی آواز دنیا کے اوپر سنائی دے. نمبر 1. نمبر 2 نویس صاحب, جو پیس ہے, امن جسے ہم کہتے ہیں, دیکھیے یہ سارا پیکٹ کیوں ہوا. دنیا کو اس پورے ورلڈ آرڈر نے پچھلے عرصے میں نویس صاحب کیا دیا, ہم اس پہ بات کرتے آئے ہیں. اگر ہمارے آڈینس کے ذہن میں چیز فریش ہو تو دیکھیے دنیا کو نویس صاحب ایک نیو ورلڈ آرڈر کی ضرورت ہے. جس طرف ہم نے کہا کہ دنیا خود بخود جائے گی, کیٹیگوریکلی ہم نے کہا, اور یوتھ اس طرف جا رہی ہے. نیپال, بنگلہ دیش, سری لنکا, امریکہ, برطانیہ, ساری دنیا اس طرف جا رہی ہے. اس کی وجہ نویس صاحب یہ ہے کہ یہ جو سارے کے سارے ورلڈ آرڈرز بنے تھے وہ اپنے ایک خاص وقت کے لیے بنے تھے اور شاید ٹھیک تھے اس وقت میں بھی. اس وقت جو نیڈز ہیں اس کو وہ پورا نہیں کر رہے, اور جو جنریشن ہے اس وقت کی وہ نہیں مان رہی کہ ہم آپ کے اس قانون کو, ایسے دستور کو, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. تو یہ اس وقت ایک شفٹ ہے, پیراڈائم جو ہو رہا ہے. اس پیراڈائم کو سمجھنا, انڈرسٹینڈ کرنا, اس کو کنیکٹ کرنا اور اس کو کیسے دنیا کے اندر پھر آپ نے کرنا ہے, تو یہ بھی اس وقت کا بہت بڑا تقاضا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نویس صاحب آپ نے پاکستان کا جو پورے کا پورا سٹرکچر ہے اس کو ری سٹرکچرنگ کی ضرورت ہے نویس صاحب, ریفارمز کی ضرورت ہے اس وقت نویس صاحب. چاہے کوئی بھی شعبہ آپ لے لیں, پورے پاکستان کو اس پورے سینیریو کے اندر آپ نے ڈیولپ کرنا ہے. کسی ایک صرف پاکستانی آرمی کو ڈیولپ نہیں کرنا, ہونا چاہیے, وہ ہمارے سر کا تاج ہے, لیکن 24 کروڑ پاکستانی اور پورے کا پورا ملک ڈیولپ ہونا چاہیے. یہ پورے کا پورا ملک ڈیولپ ہوگا نویس صاحب تو اس کے نتیجے میں پورے کے پورے ملک کو آپ کہہ لیں کہ اس کی ڈگنیٹی کے اندر اضافہ ہوگا, چیزیں آگے بڑھیں گی. وگرنہ جس خدشے کی طرف میں نے آغاز میں اشارہ کیا تھا, ہو سکتا ہے میری وہ سوچ اور وہ غلط ہو, کہ کہیں اپرچونٹی کو دوبارہ سے ویسٹ نہ کر دیا جائے اور چند لوگ جو اس کی گھات میں لگے ہوتے ہیں وہی اس سے مستفید ہوتے ہیں. تو پورے کے پورے سوسائٹی کو نویس صاحب کچھ اپرچونٹیز ایسے آتے ہیں کہ جو اپرچونٹیز آپ کو پھر لے جاتے, آپ نے ٹیک آف کر لیا. اب آپ کو یہ چاہیے کہ اب آپ اس ملک کو وہاں تک پہنچا دیں کہ جہاں سے واپسی کا کوئی سفر نہ ہو, جہاں پہ بلندی ہو, عزت ہو, وقار ہو, ڈگنیٹی ہو, اور آپ دنیا کی امامت کے اوپر فائز ہوں. اور خطے کی جیو پالیٹکس بھی نویس صاحب, چاہے یہ والا معاملہ ہو, سی پیک آپ کے سامنے ہے, تو ہر طرف سے جب آپ دیکھتے ہیں تو بظاہر تو آپ کو گڈ نیوز ہیں, خوشخبریاں ہیں, آنکھوں کے اندر چمک ہے, امید ہے, عزم ہے, حوصلہ ہے, ہمت ہے, ہر طرف سے یہی سنائی دے رہا ہے, اور یہ سب کا سب بہت اچھا ہے. لیکن اس وقت جس یونٹی کی اور جس پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ ایکیومن کی اس وقت ضرورت ہے, اس کو ذرا ڈیولپ کرنا. جو اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ چاہیے نویس صاحب, جس طرح کی پولیٹیکل لیڈرشپ اس وقت ہمیں ریکوائرڈ ہے, تو اس وقت جو بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں کا ادراک کرے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھے کہ اب ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ ہے میرا خیال کہتا ہے کہ جیو پالیٹکس کی طرف بھی اور دنیا کے گلوب کے اوپر جب آپ دیکھیں اس کی طرف بھی, اور تمام ڈائنامکس کو اگر دیکھیں تو ہر طرف اشاریے اچھے ہیں, مثبت اچھی ہے. اور اقبال نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا نا کہ موسم اچھا, پانی وافر, مٹی بھی زرخیز, اور جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان. تو موسم اچھا ہے, پانی وافر ہے, مٹی بھی زرخیز ہے, ہر طرف سے خوشخبریاں ہیں, دنیا نے دروازے کھول دیے, آپ کی عزت میں اضافہ ہوا. تو اب بھی اگر نویس صاحب اگر نہ کر پائیں آپ, تو پھر آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان لگے گا کہ آپ کیوں نہیں کر پائے. سوال پھر قیادت کے اوپر آتا ہے. اور جو بات آپ نے پچھلی دفعہ کی تھی میں اس کو ذرا انڈورس کروں گا. بات کیا کی تھی کہ دیکھیں آپ کے پاس سائنٹسٹ ہوں,
آپ کے پاس ریسرچرز ہوں, آپ کے پاس ڈاکٹرز ہوں, آپ کے پاس انجینئرز ہوں, لیکن اگر آپ کے پاس پولیٹیشنس نہیں ہیں, پالیسی میکرز نہیں ہیں, تو یہ سارے کا سارا نالج دنیا آپ سے خریدے گی, آپ کو پیسے دے گی, پیمنٹ کرے گی, اور آپ اپنی صلاحیتن کو دے گے. اس سارے کے سارے کو آپ کے قوم کے لیے کون استعمال کرے گا؟ پولیٹیکل لیڈرشپ استعمال کرے گی. تو یہ اس وقت کا ایک سوال ہے کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے, اور ہم اپنے ناظرین کو یہ سوال یہ ریپیٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ رجسٹرڈ ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے کہ مسئلہ ہے کیا. جی نصر اللہ بھائی, بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی. دیکھیں اس پیکٹ کو بھی اگر ہم فوکس کریں نا تو دیکھیں اس کی 2 ڈائمنشنز ہیں. ایک ڈائمنشن تو یہ ہے کہ پاکستان ایک اسٹریٹجک جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اس میں الائے ہوا ہے سعودی عرب کا, رائٹ, اور سعودی عرب کو ظاہر ہے اس کی ضرورت ہے. اچھا, اس کا ایک دوسرا پیکٹ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ ڈائلاگ کرتے ہیں تو اس میں پہلے آپ نے ساری انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہے کہ ہمیں کیا چاہیے اور آپ کو کیا چاہیے. آپ کو سیکیورٹی چاہیے. اچھا, سیکیورٹی کے حوالے سے بھی یہ سوال بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا جو ایٹامک ڈیٹرنٹ ہے اس کا ایکسس بھی سعودی عرب کو شامل ہوگا؟ تو اس کا جواب نہیں دیا گیا, لیکن بات یہ کی گئی کہ ایک وسیع تر دفاعی معاہدہ ہے. یہی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اس کے اندر جو رسپانس دیا ہے اس میں یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ شاید یہ والی بات بھی ہوئی ہوگی, اور اسی لیے وہاں پر سعودی عرب میں اس پہ ایک اعتماد ہے کہ ہمارے پاس اب یہ ڈیٹرنٹ موجود ہے. یہ ہے سعودیہ کی سائڈ. اچھا, پاکستان سائڈ پہ یہ ہے کہ پاکستان, آپ نے جس طرح خود نشاندہی کی ہے کہ ریفارمز کی ضرورت ہے. فائنینشلی پاکستان ایک یعنی مقروض کنٹری ہے. پاکستان کا انفراسٹرکچر, پاکستان کی جی ڈی پی بہت کم ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اور سعودیہ کی جو ٹریڈ ہے وہ بھی بہت کم ہے. اچھا, اس میں بھی اب یہ ایک سوالیہ نشان ہے. پاکستان 4 بلین کی ٹریڈ کرتا ہے, ڈالر, 4 بلین ڈالر کا جو ٹریڈ کرتا ہے اس کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو انڈیا جو ہے وہ تقریباً 42-43 بلین ڈالر کی کرتا ہے, بڑا سائز ہے. تو سیکیورٹی کمز فرسٹ, اس کا مطلب یہاں یہ سمجھ میں آتا ہے. اگر انڈیا کو نظر انداز کر کے پاکستان کے ساتھ یہ پیکٹ ہوا ہے تو پاکستان کے پاس اب یہ چانس ہے کہ وہ انڈیا کو آئسولیٹ کرنے میں, رائٹ, اور اس سائز کو تھوڑا سا اس میں رد و بدل کرانے میں پاکستان کردار ادا کر سکتا ہے. بالکل. پاکستان کا 4 بلین کا ڈالر کا جو ٹریڈ ہے دونوں کے ساتھ, اس سائز کو بڑھنا چاہیے. اچھا, یہ ایجنڈا اسرا بھائی ہم نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اب پن پوائنٹ کیا جائے. 4 بلین کو 10 بلین پہ لے کے جانا ہے 6 مہینے میں, رائٹ, سال میں. یہ ٹارگٹ ڈیفائن کر کے گورنمنٹ اپنا یہ چارٹر جو ہے نا وہ آگے بھیج دے, فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھیج دے. فائنانس اس پہ جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ پالیسی بنانے والے وہ اپنے طریقے سے طے کریں. ٹریڈرز کی کانفرنس بلائی جائے, پاکستان کی پروڈکٹ کو اور مینوفیکچرنگ کو بوسٹ کیا جائے, فیکٹریاں لگائی جائیں, بڑی بڑی فیکٹریاں لگائی جائیں, بڑی بڑی مشینریز لائی جائیں پاکستان کے اندر, کوالٹی کو امپروو کیا جائے, رائٹ. پھر انڈیا کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا جو یہ ایگریکلچر کا سٹف ہے یہ بہت بڑی تعداد میں جا سکتا ہے. نصر اللہ بھائی, پاکستان میں ہر سال سندھ میں بہت بڑی تعداد میں ٹماٹر کو آگ لگا دی جاتی ہے کیونکہ وہ پار جانے کے قابل نہیں ہوتا. تو ایجنڈا سیٹ کیا جائے ایگریکلچر کے لیے بھی, اس لیے کہ ہماری 70% جو اکانومی ہے وہ بیس کرتی ہے. 70% پاپولیشن آپ کی اس وقت وہاں پر ہے, لیکن جو شفٹ ہو رہی ہے ابھی شہر کی طرف, آپ وہاں پر یہ ایجنڈا سیٹ کریں کہ ہم نے سعودی عرب کو ٹماٹر دینا ہے, چاول دینا ہے, نمک ہمارا جا رہا ہے جو انڈیا کے تھرو پہنچتا ہے, فروٹس ہیں آپ کے, بہت اچھے فروٹس ہیں آپ کے پاس. ایگریکلچر میں جو لینڈز ہیں, لینڈ کی اسپیسیفیکیشن کے مطابق وہاں گائیڈ کیا جائے فارمر کو اور وہ چیزیں پیدا کرے, رائٹ. ٹھیک ہے نا. آپ کا سویا بین ہے, آپ کے جو آلیو آئلز ہیں, یہ پروڈکٹ آپ کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا سکتی ہیں. تو سعودی عرب کے ساتھ ٹریڈ کو ایجنڈے میں لایا جائے تو یہ آپ کا ایریا جو ہے نا کتنی بڑی تعداد میں روزگار پیدا کرے گا اور کتنی بڑی تعداد میں آپ کی سسٹینیبل اکانومی کو بوسٹ کرے گا, رائٹ. ایک تو وہ اکانومی ہے نا جو آپ کو اس سیکیورٹی کے طریقے میں پاکستان آئے گی, وہ پھر معاشرے میں نہیں جائے گی, وہ لوگوں کے گھروں میں جائے گی یا وہ کسی خاص ادارے میں چلی جائے گی. اگر آپ سوسائٹی کو دینا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ کریں اس پہ. پھر پاکستان کو ایک ایج یہ حاصل ہے کہ دیکھیں سعودی عرب اس وقت پاکستان میں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ تقریباً 40-45 لاکھ اوورسیز پاکستانی سعودی عرب سے بلونگ کرتے ہیں, بہت بڑی تعداد ہے. لیکن انڈین سے پھر بھی کم ہے,
کم ہے کوئی بات نہیں, لیکن پاکستانی بہت بڑی تعداد, دنیا بھر میں اتنے نہیں ہیں. اور جہاں پر پاکستانی سعودی عرب میں بڑی انفلوئنشل پوزیشن میں ہیں اور بہت اچھی اچھی جگہوں پر سرو کر رہے ہیں, بہت اس کی سعودی عرب کی ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا کردار پاکستان کے لیبر فورس کا بھی ہے. پھر پاکستانی ڈاکٹرز ہیں, پاکستانی انجینئرز ہیں, پاکستان کی اور جو واک آف لائف کے جتنے بھی ایکسپرٹس ہیں وہ وہاں موجود ہیں. تو اس پہ جو آرگنائزیشنز ہیں جو اس پہ کام کر سکتی ہیں انہیں بھی آگے آنا چاہیے, اور وہ اس اپرچونٹی کے ذریعے پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اور گراس روٹ لیول تک لے جانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. اس میں ایک بہت بڑا کردار ہماری جو پیٹریوٹک اوورسیز کلب کے نام سے ایک آرگنائزیشن ہے جو وہاں کام کر رہی ہے, اس کا ایک بڑا رول ہے. اس نے ٹریڈ پہ بڑی کانفرنس کی ہے, فوڈ سپلائی کانفرنسز بھی کی ہیں. تو ایسی اور بہت ساری آرگنائزیشن کو بھی ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے دعوت دیتے ہیں کہ وہ کانٹیکٹ کریں پاکستان میں. یہ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے, یہ پلان کرنے کا, انوویٹو آئیڈیا سوچنے کا, ینگسٹر سے آگے آنے کا جو آپ کہہ رہے ہیں. تو اس طرح کیا ہوگا کہ ہم اپنی اس ڈیفیشنسی کو کور کر سکتے ہیں. تو سعودیہ کے ساتھ آپ کی جو ایک پیکٹ ہوا ہے نصر اللہ بھائی, اٹس اے ریئل لائف چینجنگ ایونٹ فار پاکستان. یہ گیم چینجر ہے پاکستان کے. اس کو اس اسٹرکچر کے ساتھ, اس سمجھ کے ساتھ سمجھنا ہے. اور اس لحاظ سے جو پاکستان کی جو اس وقت گورنمنٹ ہے, پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پاکستان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں, پاکستان کے اندر جو مختلف لوگ کام کر رہے ہیں, انہیں اس پر اپنے پازیٹیو رسپانسز لے کے آنے چاہیے اور اس کو کسی جگہ پر کنورج کرنا چاہیے. ہمیں ایک ایجنڈے کے تحت اس پہ کام کرنا چاہیے, تو ہماری پوری قوم اس میں انوالو ہو جائے گی. تو یہ ایک وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے کہ اس واقعے کو ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے, جیسے آپ نے بھی اپنے اس پہ ایمفسائز کیا ہے, اور اس اپرچونٹی کو پاکستان کے تمام لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اگر ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہی اصل میں اس ویژنری وائس کے اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے کہ کرنا کیا ہے, آگے کیا کرنا چاہیے. واقعہ یہ ہو گیا, ایونٹ یہ ہو گیا, آگے کیا کرنا چاہیے, ہمیں ان ریفارمز کو کیسے نیچے لے کے جانا ہے, اور اس کے لیے کون کون سی سطح ہیں جن کو ٹچ کرنا چاہیے. گورنمنٹ کو نہیں سونا چاہیے, بیوروکریٹس کو نہیں سونا چاہیے, انٹلیکچوئلس کو نہیں سونا چاہیے, آئیڈیا کنسیورز کو نہیں سونا چاہیے. وہ اب اس میں سوچیں کہ ہمیں اس سے کیا حاصل ہونا ہے. ہمیں اس نئے پاکستان کو جو ڈیولپ ہونے جا رہا ہے, جو ریل سینس میں دنیا کو لیڈ کرنے جا رہا ہے, اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو پچھلے سارے جو آپ کے میموری میں سیو جو بھی آپ کا پاکستان کا تصور ہے, اس کو آپ ڈیلیٹ ماریں سارے, اور پھر یہاں سے سٹارٹ کریں کہ اب ہم ایک نئے دور کے اندر داخل ہوئے ہیں اور اس پاکستان کو ہم نے دنیا کے نقشے پر اس سے آگے لے کے جانا ہے. چیلنجز بھی بڑھیں گے, خوشخبریوں کے ساتھ چیلنجز بھی بڑھیں گے. آپ کے واضح دشمن آپ کے سامنے کھڑے ہیں. آپ کے اٹامک جو تنصیبات ہیں, آپ کے ایسٹس ہیں, ان کو خطرہ پہلے سے زیادہ ہو گیا ہے, تو آپ ایک خطرے میں بھی ہیں. تو کہتے ہیں نا کہ جاگتے رہیے گا, کسی کے آسرے میں نہ رہیں. اور آج کی دنیا جاگتے رہنے کی دنیا ہے, اور اس پورے پیکٹ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہر ملک یہ کہتا ہے کہ کوئی انٹرنیشنل آرڈر نہیں ہے, کوئی کوڈ آف ایتھکس نہیں ہے جس پہ چلا جائے, کوئی جسٹیفیکیشن کا لا نہیں ہے جہاں جا کر آپ اپنا مقدمہ پیش کر سکیں گے. آپ کو اپنا سروائیول خود کرنا ہے. تو سروائیول کی اس جنگ میں سعودیہ اور پاکستان قریب آ گئے ہیں. پاکستان کو اپرچونٹی ملی ہے, پاکستان دنیا کے نقشے پر ہے, لوگوں کے سامنے ہے, اور پاکستان کے اندر کی جو جنتا ہے, جو اسٹیبلش جو ہمارے ڈیسیژن میکر ہیں, ان کو اب ایک کٹہرے پر کھڑا ہونا ہے, اور انہیں ویجیلنٹلی آنے والی دنیا اور آنے والے پاکستان کے ان مواقعوں کو اویل کرنے کی سکلز اپنے اندر پیدا کرنی ہے. بہت شکریہ نوید صاحب. پالیسی ریفرنس سے ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے لمبے عرصے سے جس بات کی طرف اشارہ کرتے آئے ہیں, آج دوبارہ ہم نے انہی چیزوں کو ریکال بھی کیا ہے, اور ریسنٹ جو پیکٹ ہوا ہے اس کے مطابق اصل میں اب آپ کو کرنا کیا ہے, یہ ہے وہ اس وقت کا ایشو. اور اس پہ ظاہر ہے کہ ہر ایک کو, جس طرح ہم نے اپنی بات کی ہے, بہت سارے لوگ ہیں اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو اصل میں تو یہ وہ کام ہے کہ 24 آورز لگا کر جو اپرچونٹیز اس وقت پیدا ہو رہے ہیں, مرج ہو رہے ہیں, دنیا کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں, تو اب اصل میں ساری صلاحیتیں لگا کر پوری قوم کو ایک ڈائریکشن پہ لگا کر تو پاکستان کو دنیا کے اندر کھڑا کرنا ہے, پاکستان کی ڈگنیٹی کے اندر اضافہ کرنا ہے, اور آپ کو اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہم بدل چکے ہیں.
جب یہ آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا اور آپ کی پوری قوم کے اندر احساس پیدا ہوگا تو نوید صاحب جب 25 کروڑ عوام اس کو ریئلائز کریں گے تو یقیناً ایک بڑی تبدیلی رونما ہوگی. تو ہمارے ساتھ رہیے. ہم آپ کے ساتھ جو گفتگو کرتے ہیں وہ خبریت نہیں ہوتی. ویژنری وائسز کو دیکھنے کا شکریہ. کنیکٹ رہیے. ملتے ہیں وقفے کے بعد. پاکستان زندہ باد.